السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ میری وائس کلیئر آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی کلیئر ہے. جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، تھینک یو سو مچ. جی شکریہ بہت بہت. الحمد للہ جی آواز کلیئر ہے، جزاک اللہ خیرن. جی بس ہم 1 منٹ کے لیے اور انتظار کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر کورس کا آغاز کرتے ہیں. میں ساری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی اسٹوڈنٹس کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. یہ ہماری لیسن 7 ہے. آج 7واں سیشن ہے ہمارا، اور 12 سیشن میں انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کی توفیق سے یہ کورس مکمل ہو جائے گا. تو میں سارے اسٹوڈنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا پڑھ لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں گزارش کرتا ہوں ابھی شیخ محترم سے کہ وہ آپ بسم اللہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس، سبق نمبر 7، لیسن نمبر 7 سے آج ہم اپنے کورس کو نصف سے آگے لے کر چل رہے ہیں. اللہ رب العزت سے توفیق کا سوال کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے استعانت مانگتے ہیں، اس کی مدد کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے ساتھ ہم آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء، اس وجہ سے نہیں کہ میں لوگوں میں اپنے آپ کو علم والا ظاہر کر سکوں گا، میں دنیاوی فائدے کے لیے، شہرت کے لیے، مال کے لیے علم کو حاصل کروں نہیں. علم کو کیوں حاصل کرنا ہے؟ تاکہ مجھے میرے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، مجھے دین اسلام کی معرفت حاصل ہو جائے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لوں، آپ کے دین کو پہچان لوں، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لوں. علم کو حاصل کرنے کا یہ مقصد ہونا چاہیے. جب یہ مقصد ہوگا پھر اللہ رب العزت کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی. جی ان 3 اسباق میں انشاءاللہ سبق نمبر 7، 8 اور 9 میں جو آیت کریمہ ہمارے زیر مطالعہ ہوگی وہ سورۃ الاحزاب کی 2 آیات ہیں جو آپ کو ورک شیٹ کی صورت میں پہلے بھی مل چکی ہیں. ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف کو بیان کیا. 2 آیات میں 5 اوصاف کو بیان کیا گیا. اللہ اکبر. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی ابتدا میں ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 اوصاف کو جانتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی 2 آیات میں جن کو بیان کیا گیا، آپ علیہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ اکبر. کتنی 5 صفات: شاہدا، مبشرا، نذیرا، داعیا الی اللہ باذنہ، سراجا منیرا. آیت کا ترجمہ نہیں لکھا گیا. کیوں نہیں لکھا گیا؟ تاکہ آپ لوگ خود سے آیت کا ترجمہ نوٹ کریں. آپ لوگوں کو ورک شیٹ سینڈ کی گئی ہے، آپ اس کو اپنے پاس لکھیے، کیونکہ یہ کورس میں نہ صرف آپ نے سیرت کو سننا ہے بلکہ سیرت کو تحریر بھی کرنا ہے، سیرت کو یاد بھی کرنا ہے، اس کی دہرائی بھی کرنی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے. جی شاہدن، سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ شاہدن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت وصف شاہدن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہے. گواہ کا کیا مطلب ہے؟ 2 مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو دنیا میں اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے اور اس چیز پر گواہ، یا دوسرا مطلب یہ کہ آخرت میں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنایا جائے گا، جیسا کہ یہی مضمون ہمیں سورۃ البقرہ میں ملتا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ دوسرا وصف ہے مبشرن خوشخبری دینے والے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبشر بنایا گیا، خوشخبری دینے والا بنایا گیا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں آسانی کرو، خوشخبریاں دو، مشکلی مت کرو، لوگوں کو متنفر مت کرو۔ اللہ اکبر۔ مبشرن خوشخبری دینے والا، جو اللہ پر ایمان لائے اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنت کی خوشخبری دینے والے۔ نذیرن ڈرانے والے، کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، گناہگاروں کو گناہوں سے اور پھر ان گناہوں کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، نذیرا۔ چوتھا وصف کیا ہے؟ داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ اللہ اکبر۔ داعیا دعوت دینے والے، بلانے والے، کس کی طرف بلانے والے؟ الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ کیوں بلانے والے؟ باذنہ، اللہ کے حکم سے بلانے والے۔ تو اس سے یہ پتا چلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کسی بات کا انکار کیا جائے گا تو یہ در حقیقت اللہ کی بات کا انکار ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بلا رہی ہیں، تو کیا بلانے کی وجہ ہے؟ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ پانچواں وصف کیا ہے؟ سراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورج کی صفت بھی سراج بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک روشن سورج کی مانند کہا گیا۔ اب علماء کرام نے اس کی شرح میں بڑی مفصل گفتگو کی ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کو چند لائنوں میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں سورج کیا کرتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو رات کے اندھیرے سارے جڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اس دنیا سے جہالتوں کو اور جو گناہوں کے اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو نیکیوں کے، تقوی کے، اللہ کی اطاعت کے نور سے پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ سراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی خوبصورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 اوصاف بیان ہوئے۔ خود بھی یاد کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا وصف؟ پہلا شاہدن مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ تو ان آیات اور احادیث کے بعد ہم بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ آج انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس کے 7ویں دن میں ہیں۔ ہم سبق نمبر 7 کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 6 اسباق کو پڑھ چکے ہیں۔ سبق نمبر 7 میں ہم سبق نمبر 6 کی دہرائی کریں گے، سبق نمبر 7 کے 10 موضوعات کو پڑھیں گے، اور سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ جی سبق نمبر 6 کے موضوعات دیکھیے، 10 کے 10 موضوعات دیکھیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7 موضوعات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آپ لوگ چیٹ میں کمنٹس میں مجھے لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آج کے لیسن میں ہم نے موضوع نمبر کتنے سے لے کر کتنے تک پڑھنا ہے، موضوع نمبر کتنے سے لے کر کتنے تک آج کے 7ویں لیسن میں ہم نے پڑھنا ہے۔ جی تو آج ہم نے جو جی آفتاب احمد ماشاءاللہ بالکل درست جواب آیا، بارک اللہ فیکم۔ سب سے پہلے آپ کی طرف سے درست جواب آیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ 20 جو بات درست آگے کہ آج ہم نے 51 سے لے کر 60 تک پڑھنا ہے، 51 سے لے کر 60 موضوع تک، یعنی آج ہم نصف سے آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سبق نمبر 6 کے 10 موضوعات دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعب ابی طالب کے اندر احصار تھا، بندش تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے دوبارہ سے ایک مرتبہ عقیدہ توحید کی دعوت رکھی، انہوں نے اس پر تعجب کیا اور اس کا انکار کر دیا۔ جی دوسرا موضوع کیا تھا سبق نمبر 6 کا؟ عام الحزن، اور اس کی وجہ بھی تسمیہ غم کا سال، کیونکہ اس سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے۔ جی تیسرا موضوع کیا ہے؟ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آتی ہیں۔ چوتھا موضوع ہم نے پڑھا تھا کہ سن 10 نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی غرض سے طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ پانچواں موضوع پڑھا تھا وہاں سے واپسی پر وادی نخلا میں قیام کیا، وہاں پر جنوں کی ایک جماعت آئی اور اس نے ایمان قبول کیا۔ چھٹا موضوع پڑھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی دعوت کو مکہ سے باہر مختلف قبائل تک پہنچا رہے ہیں۔ ساتواں موضوع پڑھا تھا کہ سن
11 نبوت میں حج کے موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے خزرج کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا 11 سن نبوت میں. اور اسی سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد نکاح میں آتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 12 سن نبوت میں بیعت عقبہ اولا ہوتی ہے اور 13 سن نبوت میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے 10 ٹاپکس جو سبق نمبر 6 کے تھے ان کو ہم نے دہرایا، جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ پہلے ہم پچھلے دن کے سبق کو دہراتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو چلیں اب آگے چلتے ہیں. آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے. اس کے اندر جن 10 موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی وہ ان میں سب سے پہلا موضوع ہے واقعہ اسراء و معراج. اللہ اکبر. دوسرا موضوع ہجرت مدینہ کا آغاز اور ابتدائی مہاجرین. تیسرا موضوع مشرکین مکہ کی حالت، تشویش، قریش کا اجتماع، مشورہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق. چوتھا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور رفیق سفر کا انتخاب. پانچواں موضوع سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی. چھٹا موضوع قریش کا پیچھا اور انعام مقرر. ساتواں موضوع سفر کے کچھ واقعات و معجزات. آٹھواں موضوع اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لاتے ہیں، قباء مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں. نواں موضوع مدینہ منورہ میں آمد اور مسجد نبوی کی تعمیر. 10واں اور آج کا آخری موضوع ہوگا مدنی زندگی کا آغاز. بارک اللہ فیکم. تو آتے ہیں پہلے موضوع کی طرف. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. اسراء اور معراج بڑا خوبصورت واقعہ، بڑا خوبصورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف، بلکہ ہم سب کا شرف کہ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں جن کو آسمانوں کا سفر کروایا گیا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کروایا گیا. محترم سامعین سامعات، یہ سفر حقیقت میں 2 سفر تھے. پہلا سفر اس کا نام اسراء ہے، دوسرا سفر اس کا نام معراج ہے. اسراء اسرا یسری سے مصدر ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سبحان الذی اسرا 15ویں پارے کی پہلی آیت. تو یہاں پر اسرا فعل ماضی استعمال ہوا. مصدر کیا ہے؟ اسراء. اس کا مطلب کیا ہے؟ رات کے وقت چلانا، یا بعض مفسرین یا اہل لغت نے کہا مطلق چلانا، چلانا یا رات کے وقت چلانا. جی، اور اس سے مراد پہلا سفر ہے. یہ پہلا سفر تھا جو مسجد حرام سے لے کر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء. دوسرا سفر تھا معراج. معراج عربی زبان میں اسم اعلی ہے، سیڑھی سلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ سفر جس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں تک لے جایا گیا. باب ہے اس کا عرج یعرجو. عرج یعرجو سے ہے معراج. اللہ اکبر. یہ دوسرا سفر تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس سے آسمانوں تک لے جایا گیا. قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں، سورۃ النجم میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے. آئیے اس سفر کی تفاصیل میں چلتے ہیں. واقعہ اور اسراء و معراج کو تاریخ میں ہم اگر دیکھیں تو اس کے مختلف اقوال ہیں. البتہ سیرت و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ طائف کے آخری، طائف کے بعد کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 نبوی میں طائف تشریف لے گئے تو یہ جو سفر تھا یہ اس کے بعد کا تھا، لیکن مکی دور کے بالکل آخری سالوں کا تھا. مختلف اقوال ہیں اس میں. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے یہ کہا، حتمی رائے دی کہ یہ مکی دور ختم ہونے سے 3 سال قبل کا یہ واقعہ ہے، یعنی وہی 10 کے آخر میں، 10 نبوی کے یا 11 کے بالکل شروع کا واقعہ ہے. ہم اس کو اس کورس میں اس وجہ سے اس مقام پر پڑھ رہے ہیں کہ یہ مکی دور کے بالکل آخر میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی مکی دور کے آخر کا واقعہ ہے. البتہ میں نے کہا کہ اس کی تحدید میں کہ یہ کب ہوا، سیرت نگاروں کے ہاں کافی اقوال پائے جاتے ہیں. جی، یہ مبارک سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اور روح کا حقیقی سفر تھا. یہ کوئی خواب یا اشارہ نہیں تھا. یقین جانیے اگر ہم اس کو خواب مانیں تو پھر اس میں اتنی بڑی شرف والی بات نہیں ہے. ہاں، شرف تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس سفر پر اپنے مبارک جسم کے
ساتھ گئے تھے. اللہ اکبر. سب سے پہلے جب اس سفر کا آغاز ہوا تو مسجد حرام مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل کو نکال کر، قلب اطہر کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو براق نامی سواری پر سوار کروا کر بیت المقدس لے جایا گیا. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی. پھر بیت المقدس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 آسمانوں کا سفر کروایا گیا. 7 آسمانوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 انبیاء سے ملاقات کی. کیسے؟ 7 آسمانوں پر 8 انبیاء سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی. جی کیا آپ میں سے جی کوئی ایسے ہیں انہیں 8 کے 8 انبیاء رسول کے نام ترتیب کے ساتھ یاد ہو؟ پہلے آسمان پر ان سے دوسرے، ان تیسرے، ان چوتھے، ان پانچویں. تو بہرحال یاد ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ترتیب میں فرق آ جاتا ہے. آج ہم ایک چھوٹے سے قاعدے کے ذریعے، کلیے کے ذریعے ہم آپ کو ترتیب یاد کرواتے ہیں. ترتیب سے آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں کس کس آسمان پر کس کس کے ساتھ ملاقات ہوئی. آپ کو یہ کلرڈ الفاظ، مختلف کلر میں یہ الفاظ دکھائی دے رہے ہیں. ان الفاظ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں آ یا ہما. کیا ہے؟ آ یا ہما. اچھا، ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہے. دیکھیں جیسے تجوید میں آپ بعض اوقات کوئی حروف یاد رکھنے کے لیے کسی مجموعے کو یاد رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ حروف یاد ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ انبیاء رسول کے ناموں کو یاد کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس مجموعے کو یاد رکھیں گے. آ یا ہما. سب کو یاد رہے گا، ساری اپنی زبانوں سے دہرائیں، جتنے لوگ شریک ہیں سب دہرائیں. آ یا ہما. اللہ اکبر. کلر آپ کو کتنے دکھائی دے رہے ہیں؟ 7 کلر دکھائی دے رہے ہیں. جی تو دیکھیے، اللہ اکبر، یہ وہ 8 انبیاء کرام تھے علیہم السلام جن کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی. الف مدہ، الف مدہ سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اچھا، دوسرے آسمان پر آپ نے یاد ایسے رکھنا، دیکھیں آسمان دوسرا ہے تو نبی بھی 2 ہیں. دوسرے آسمان پر 2، باقی 6 کے 6 آسمانوں پر ایک ایک. دوسرے آسمان پر 2 کون کون؟ حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. دوسرے آسمان پر 2. تیسرے آسمان پر یا سے کیا بن رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پر الف سے کون بن رہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. 5ویں آسمان پر ہا سے کون بن رہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. 6ٹھے آسمان پر میم سے کیا بن رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. 7ویں آسمان پر دوبارہ الف آگے، الف سے کون بن رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے آخر میں کن کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. انبیاء سے ملاقات کروانے کے بعد ان تمام انبیاء نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اہلا و سہلا و مرحبا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا اور آپ کو مبارکباد دی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس شرف و منزلت پر، اللہ رب العزت نے آپ کو اس پر فائز کیا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور دکھایا گیا. اللہ نے اس موقع پر وحی فرمائی. 50 نمازوں کو فرض کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ کے پاس سے جب گزرے، پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کو فرض کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر 2 نمازوں کو فرض کیا گیا تھا، تیری امت کے لوگ بھی اس کی طاقت نہیں رکھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس جاتے ہیں، احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے، ان کو 5 کر کے کم کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 5 رہ جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں اب میں نہیں جا سکتا، مجھے حیا آتی ہے. تو اس موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا وحی نازل کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ ہی خمسن وہی خمسون لا یبدل القول لدی. یہ نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب 50 کے برابر ہے، کیونکہ لا یبدل القول لدی، میرے ہاں کسی بات کو بدلا نہیں جاتا. تو یہ یقیناً اللہ رب العزت کی ایک حکمت تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اجروں میں اضافہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے عبرتیں ہیں، دروس ہیں. سب سے پہلا درس یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کی عظمت اور شرف کا بیان ہے.
دوسرا واقعہ اہل مکہ اور طائف کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکالیف اور اذیتیں ملی، تو اس واقعے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تسلی کا سما ہو گیا۔ تیسرا سبق کیا ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کا قیامت تک باقی رہنا اور تمام امتوں کے لیے عام ہونا۔ چوتھا سبق کیا ہے کہ اللہ کا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانا۔ آپ نے دیکھا نا کہ جب ہم نے آیت بھی پڑھی تھی، یعنی کہ 15ویں پارے کی سورۃ الاسراء، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو دیکھیں اس میں کیا الفاظ تھے، لنریہ من آیاتنا۔ کیا مطلب لنریہ من آیاتنا؟ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کو نشانیاں دکھائی گئیں، لیکن اسراء اور معراج یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر فائز کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے نشانیاں دکھائی تھی، زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، اور فرمایا کیا وجہ ہے، لیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ دکھایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور یقین مزید بڑھ جائے۔ تو یہ واقعہ اسراء و معراج تھا جس کو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، باقی تفاصیل آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو جی آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے ہجرت مدینہ کا آغاز اور ابتدائی مہاجرین۔ ہجرت مدینہ کا آغاز اور ابتدائی مہاجرین۔ بیعت عقبہ ثانیہ نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کی راہ کو ہموار کر دیا تھا، اور وہ وہاں ہجرت کر کے امن و امان کی زندگی کو گزار سکتے تھے۔ اوس اور خزرج کے قبیلوں کے ہر گھر میں الحمدللہ دین اسلام داخل ہو چکا تھا، جبکہ مشرکین مکہ کے مظالم کسی صورت میں نہیں رک رہے تھے۔ اب مسلمان ہجرت ملتے ہی، موقع ملتا ہی ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ مشرکین نے کہا اپنی بیوی کو کہاں لے کر جا رہی ہو، یہ تو ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ بیوی کو چھوڑ دیا، اولاد کو نہیں جانے دیا، مال و دولت کو نہیں جانے دیا، اکیلے تن و تنہا ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلتے ہیں۔ پھر جس کو جیسے جیسے موقع ملتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اجازت مل چکی تھی، وہ ہجرت کرتے جاتے۔ حضرت صہیب رومی ہے، حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جس صحابی کو موقع ملتا وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے جاتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کے انتظار میں تھے کہ کب اللہ کی طرف سے اجازت ملے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ جی آج کا تیسرا موضوع، اب مشرکین مکہ کی حالت کیا ہے، ان کی تشویش کا کیا عالم ہے۔ قریش اجتماع کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی ان کو یہ پتا چلتا نا کہ فلاں مسلمان بھی ہجرت کر کے مکہ سے نکل چکا ہے، پہلے اس کو تلاش کرتے، پھر کچھ رستہ اس کے پیچھے جاتے تاکہ اس کو پکڑ کر واپس لائے۔ یعنی ایک عجیب ان کی پاگلوں والی حالت تھی کہ کیوں یہ لوگ صحیح سلامت مکہ سے لے کر مدینہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ یعنی مدینہ کی جو مشرکین کے سردار تھے، ان کو یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمان مدینہ کے اندر قوت پکڑ لیتے ہیں تو ہمارا جو تجارتی سفر ہے وہ مدینہ سے ہو کر جاتا ہے، آتے جاتے یہ مسلمان پھر ہمارے تجارتی سفر ان سے محفوظ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے بھی ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے اس چیز کا ادراک تھا، اس وجہ سے ان کی رائے یہ تھی کہ کسی صورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مدینہ نہیں پہنچنے دینا، ورنہ مسلمان وہاں پر مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے، نبوت کا 14واں سال ہے، بولیے نبوت کا 14واں سال، ٹھیک ہے جی۔ مکی دور کے کل تو 13 سال تھے، لیکن ابھی نبوت کا 14 سال ہے، تو بالکل ابتدا میں ابتدائی مہینوں میں محرم، صفر، ربیع الاول میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر لی، تو اس وجہ سے اس کو 13 سال ہی شمار کیا جاتا ہے مکی دور کو۔ 14ویں سال کے 2 مہینے وہ اس مکی دور کے اندر، یعنی اس کو 14 سال نہیں شمار کیا جاتا، 13 سال شمار کیا جاتا ہے۔ جی کیا ہوتا ہے، دوسرا مہینہ ہے صفر کا مہینہ، نبوت کا 14واں سال ہے۔ مشرکین دار الندوہ کے اندر جمع ہوتے ہیں، جہاں پر وہ اپنے اجتماع اور میٹنگز کیا کرتے تھے۔ جمع ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا کہ کیا جائے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیتے ہیں، کسی نے کیا کہا،
شیطان بھی انسانی شکل میں ایک سردار کی شکل میں وہاں پر موجود تھا. ہر ایک کے مشورے کا شیطان انکار کرتا رہا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے, نہیں یہ درست نہیں ہے. جب ابو جہل لعین نے یہ مشورہ دیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ ادھر ختم ہو جائے, قید کریں گے تو پھر آپ کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ چھڑائیں گے مشکلات, تو اس وجہ سے قتل کر دیتے ہیں. اور اس نے رائے پیش کی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اس قتل کے اندر شریک ہوگا تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان والے ہیں بنو عبد مناف وہ بدلہ لینے کی استطاعت ہی نہیں رکھیں گے. سارے قبیلوں کے ساتھ تو جنگ مول نہیں لے سکتے, ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ ہوگا. اب جب یہ رائے آتی ہے تو شیطان نے کہا یہ درست رائے ہے, اس پر عمل کرو. ساری مجلس کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اس چیز پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ چلیں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کریں گے نعوذ باللہ, اور کسی حالت میں کسی صورت میں زندہ مدینہ پہنچنے نہیں دیں گے. اللہ اکبر. یہ موضوع ہے. مشرکین اپنی چالیں چل رہے ہیں, اللہ رب العزت کی تدبیر دیکھیے. چوتھا موضوع ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت اور رفیق سفر کا انتخاب. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے ہجرت کی اجازت دے دی جاتی ہے اور کفار کی اس سازش کے بارے میں بھی بتلا دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے اپنے رفیق کو, اپنے سفر کے ساتھی کو, جی کس کو منتخب کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خود چل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بلا لیا ہوتا, آپ نے کیوں زحمت کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اے ابوبکر قد اذن لی فی الخروج, اے ابوبکر مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے, اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اللہ اکبر. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے, ان کی زبان سے سب سے پہلے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ فرمایا الصحبۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سفر میں آپ کی صحبت, آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے اس صحبت کا کیا مطلب تھا؟ اس صحبت کا مطلب تھا بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا, اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے گا, مال و دولت کو چھوڑنا پڑے گا, اکیلے تنے تنہا اپنی جان کو بچاتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف جانا پڑے گا. سب سے پہلا مطالبہ اللہ کے رسول سفر میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قصے کو بیان کر رہی تھی فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہے ابوبکر, میں نے تمہیں ہی سفر کے اندر اپنا ساتھی منتخب کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فرأیت ابی ابا بکر یبکی, میں نے اپنے والد گرامی ابوبکر کو دیکھا انہوں نے رونا شروع کر دیا. وما كنت احسب یا احسب ان احدا یبکی من الفرح, حالانکہ اس سے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ خوشی کی وجہ سے بھی روتے ہیں. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ رونا صرف غم کے ساتھ خاص ہے. آج آ کر مجھے پتا چلا کہ صرف غم پر نہیں خوشی کی وجہ سے بھی رویا جاتا ہے. جب میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی اجازت ملنے پر ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کو دن کے ٹائم یہ ساری چیزیں طے کر کے واپس تشریف لاتے ہیں. مشرکین مکہ آپ کے گھر کا گھراؤ کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بچ کر مدینہ نہ جا سکیں. 27ویں رات ہے, سفر کا مہینہ ہے, نبوت کا 14واں سال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس نقشے کو کھینچا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب کافی لوگ چال چل رہے تھے کیا لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو روک لیں, او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں, او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ بھی چال چل رہے تھے, اللہ بھی چال چل رہا تھا یا اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. اللہ اکبر.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور رات کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ اکبر. ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹیں بنا دی, ان کے پیچھے بھی رکاوٹیں بنا دی, ہم نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا, ان کو ڈانپ دیا. فہم لا یبصرون, وہ نہیں دیکھتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت تلاوت کر رہے ہیں, کنکریوں کی ایک مٹھی بھری اور مشرکین کے سروں پر پھینک دیا. اللہ کے حکم سے مشرکین کی قوت بصارت چلی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آگے سے گزر کر جا رہے ہیں اور ان کو کوئی شعور نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل کر چل بھی پڑے ہیں. اللہ اکبر. پانچواں موضوع دیکھیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین حکمت عملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ بیت اللہ مسجد حرام کے آس پاس اپنی رہائش سے نکلتے ہیں تو آپ نے مدینہ کا رخ نہیں کیا. بہترین حکمت عملی ہے. اچھا, یہ جو مدینہ ہے یہ مکہ المکرمہ کے شمال میں ہے. شمال کا رخ نہیں کیا بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ جنوب کا رخ کر لیا, اور جنوب کا رخ تھا غار سور, بطحہ قریش. آج کے دور میں مکہ مکرمہ کے رہائشی جانتے ہیں بطحہ قریش نامی ایک جگہ ہے, وہاں پر جو پہاڑ ہے اس میں غار سور, اس کا رخ کیا. 3 دن تک اس غار کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑاؤ ڈالتے ہیں. بہترین حکمت عملی تھی. اگر یعنی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر اگر مدینہ کی طرف چل جاتے تو مشرکین بھی پیچھے آتے, زیادہ خطرہ تھا. لیکن بہترین حکمت عملی کیا ہے کہ بالکل اس کے اپوزٹ جنوب کی طرف چلے گئے. پھر جب سفر کا آغاز بھی کیا 3 دن کے بعد غار سور سے, تو سفر کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے عام رستے سے نہیں کرتے بلکہ پہلے بحر احمر کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اس کے کنارے مدینہ کی طرف جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستوں کے ایک ماہر عبداللہ بن اریقت لیثی ہیں جو رستوں کے بڑے ماہر تھے, اگرچہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن امانت دار انسان تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا انتخاب کیا تھا کہ آپ سفر میں ہمارے رہنما ہوں گے, رستے کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں گے. جی اب دیکھیے اس نقشے کے ذریعے آپ لوگ ذرا اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے. یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کے شمال میں ہے مدینہ منورہ. یہ دیکھیے یہ شمال کی جانب ہے, اوپر کی جانب جو ہے شمال کی جانب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل کر شمال کی جانب نہیں گئے بلکہ مکہ سے نکل کر جنوب کی جانب گئے. یہ دیکھیں جبل ثور اور اس کے اندر غار ثور, یہ جنوب کی جانب ہے. اب دیکھیں جو گرین کلر کا آپ کو یہ رستہ دکھائی دے رہا ہے, گرین کلر کا, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کے موقع پر رستہ تھا, گرین. اور یہ جو ریڈ کلر کا آپ کو سرخ رستہ دکھائی دے رہا ہے یہ مدینہ منورہ کے سفر کا عمومی رستہ تھا جس پر سارے قافلے سفر کیا کرتے تھے. تو بہترین حکمت عملی دیکھیں کہ عمومی رستے سے نہیں گئے بلکہ ایک خاص رستے سے گئے جس رستے کا اکثر قریش کے لوگوں کو علم بھی نہیں تھا. تو آپ اس نقشے کے ذریعے اچھے طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے سفر کو جان سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. جی اب یہاں پر 5 موضوع مکمل ہوئے, تو چلیں ہم یہاں پر آپ سے ایک کوئز لیتے ہیں تاکہ دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے ایکٹیو موجود ہیں. آپ جو لوگ زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے چیٹ میں جواب نہیں دینا, پولنگ ونڈو میں جواب دینا ہے. اور جو لوگ فیس بک یا یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس کے اندر آ کر جواب دے سکتے ہیں. آپ کے سامنے شو ہو گیا 7ویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی تھی. 7ویں آسمان پر سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. 3 آپشن ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, حضرت آدم علیہ السلام سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. 7ویں آسمان پر سب سے آخر میں ملاقات کس سے ہوئی تھی, تاکہ دیکھیں آپ لوگ کتنا ایکٹیو ہو کر سبق کے اندر شریک ہیں. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ 400 کے قریب ہمیں درست جوابات موصول ہو چکے ہیں, لیکن دوسری طرف 60 کے قریب جوابات درست نہیں بھی موصول ہوئے. اکرمکم اللہ.
माशाअल्लाह दुरुस्त जवाब मौसूल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 460 के करीब जवाबात दुरुस्त मौसूल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 100 के करीब जवाब दुरुस्त नहीं भी हैं। जिन लोगों ने शायद जल्दी में पढ़े बगैर या फिर सेशन लेट ज्वाइन किया तो वो सुन नहीं सके कि 7वें और आखिरी आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किन से हुई थी। जी, पहले की बात नहीं और इस 7वें की बात हो रही है। 1 मिनट का टाइम गुजर चुका। मैं यहां पर पोलिंग को रोकर आपके साथ आपका रिजल्ट शेयर करता हूं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट रहा। 600 के करीब लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया माशाल्लाह। जिनमें से तकरीबन 82% लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त रहा। बारकल्लाहु फीकुम। जी, आप लोग अपने रिजल्ट को देखिए माशाल्लाह 82% आपका जवाब दुरुस्त रहा, जिनकी तादाद 473 बनती है। 473 लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हुआ। अहसनल्लाहु इलैकुम। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 18% लोगों की तरफ से जवाब दुरुस्त नहीं भी मौसूल हुआ। तो बहरहाल दुरुस्त ऑप्शन क्या थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर और वो क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। अच्छा, 73 लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, उनके नाम को मुंतखब किया। और मैंने ये क्विज बनाते हुए मैंने आपको कंफ्यूज करना चाहा कि शायद कुछ लोग इससे गलती में पड़ जाएं, वो ये सोचें कि वापसी पर मुलाकात हजरत मूसा से हुई थी, तो वो हजरत इब्राहिम के पास से गुजर कर दूसरे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। जी, बारकल्लाहु फीकुम। आगे बढ़ते हैं और अभी आपके क्विज बाकी हैं। आप जरा एक्टिव होकर बैठिएगा, क्विज अभी बाकी है। जी, आज का छठा मौजू, कुरैश का पीछा और इनाम मुकर्रर। अब जब सुबह का टाइम होता है, अच्छा रात को वो बार बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के अंदर झांक कर देख के आप मौजूद हैं, देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कोई चादर लपेट कर सोया हुआ है, तो मौजूद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वापस पलट जाते। अब क्या हुआ? जब सुबह हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उधर थे ही नहीं, उधर तो हजरत अली थे। सबसे पहले उन्होंने हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म किया, उनको मारा और कहा बतलाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। उन्होंने बतलाया मुझे कोई इल्म नहीं, और वाकई उनको इल्म नहीं था। फिर सीधा देखें, अब अबू जहल और बाकी मुशरिकीन की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप ताल्लुक देखिए कि उसके बाद फौरन मुशरिकीन हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में जाते हैं। कहने लगे अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब है, यहां नहीं है, तो इसका मतलब है अबू बकर सिद्दीक भी घर पर नहीं होंगे। जाकर देखा तो वाकई वो भी नहीं थे। उनकी बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा पर जुल्म किया। अबू जहल ने उनको चांटे मारे कि मुझे बतलाओ कहां है। उन्होंने भी बतलाया कि मुझे कोई इल्म नहीं है। फौरन मुशरिकीन ने दोबारा से एक इजलास बुलाया और इनाम मुकर्रर कर दिया कि जो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा या नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के बाद जिस हालत में भी लेकर आएगा, उसको 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। तलाश की लालच में कई लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में निकल खड़े होते हैं, इनाम की लालच में। जी, यहां से हमारा 7वां मौजू आता है, सफर के कुछ वाकयात मौजात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सोर में 3 दिन तक रुके। अब यहां पर ये वाकया पेश आता है कि कुछ मुशरिकीन को ये शक गुजरता है, जब वो मदीना के रास्ते में गए पीछे तो उन्होंने बिल्कुल किसी को नहीं पाया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी कोई इन रस्तों को अबूर करके मदीना की तरफ निकल जाए, और रस्तों में किसी के सफर के कोई निशान भी नहीं थे। बाज़ औक़ात जब कोई सफर करता है तो रास्ते में ऊंट के या इंसान के कदमों के निशान होते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलकर पहले कहीं दाएं बाएं पनाह लिए हुए हैं और फिर वहां से निकलकर आप सफर करेंगे। तो कुछ लोग वो गारे सोर, जबले सोर की तरफ भी जाते हैं। जब वहां गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा गारे सोर के अंदर है। मुशरिकीन इतने करीब हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने झुक कर देख लिया तो वो हमें देख लेंगे। इस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, बल्कि अल्लाह के रसूल मैं आपकी फिक्र में रो रहा हूं। अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा किया गया तो ये पूरी उम्मत अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تحزن، اے ابو بکر پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو وہ مشرکین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکے۔ اب یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ سراقہ بن مالک کا ہے۔ یہ مکہ کے وہ رہائشی تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نقطۂ تعلیم میں آج تفصیلی ذکر آئے گا ان کا۔ اب یہ وہ واحد ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ثور سے نکل کر مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پر پہنچتے ہیں میں آپ کو نقشے کے ذریعے بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک جگہ دکھائی دے رہی ہے رابغ، آپ کو ایک جگہ دکھائی دے رہی ہے رابغ، یہ وہ جگہ ہے جس میں سراقہ بن مالک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس جگہ سراقہ بن مالک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جاتے ہیں۔ میرے والد محترم اس جگہ پر رہ بھی چکے ہیں، سعودی عرب آنے سے پہلے بھی انہوں نے مجھے اس جگہ کے بارے میں بتلایا، تو میں نے فوراً کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سراقہ بن مالک جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے، تو انہوں نے بتلایا بالکل یہ وہی جگہ ہے، رابغ نامی جگہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو جگہ ہے رابغ، اب جب سراقہ بن مالک کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ مشرکین بالکل ہمارے سروں پر آ پہنچے ہیں، بالکل ہمارے قریب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر پریشان مت ہو، اللہ اکبر، اے ابو بکر پریشان مت ہو، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ جو سراقہ بن مالک ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب ہوئے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس جاتے ہیں، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دسے، گھوڑا ہلا، یہ گر گئے۔ انہوں نے تیر نکال کر مارنا چاہا تو وہ تیر نکلا جو ان کو پسند نہیں تھا۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گزارش کی کہ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ مکمل امان میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، ان کا گھوڑا بھی نکل آتا ہے، لیکن دوبارہ ان کے دل میں انعام کی لالچ آتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس واقعے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق پر ہونے سے کوئی تصور نہیں، ویسے ہی میرا گھوڑا پھسلا۔ دوسری مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سے وہ تیر نکلتا ہے جو ان کو پسند نہیں تھا اور گھوڑا پھر سے اس کے پاؤں زمین میں دس جاتے ہیں۔ تب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی اور رسول ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے یقین ہے کہ آپ کا دین ضرور غالب آئے گا، جس دن آپ غالب آئیں گے اس دن مجھے امان دیں گے، مجھے لکھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر میں لوگ آپ کے ساتھ تھے، حضرت عبداللہ تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، ان سے کہتے ہیں کہ ان کو لکھ دیجئے۔ ایک چمڑے پر ان کو امان لکھ کر دے دی جاتی ہے اور پھر یہ فتح مکہ کے موقع پر اس امان کو دکھاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے وہ تحریر لکھائی اور واپس ہو لیے، اور واپس رستے میں جو لوگ ان کو ملے، جو انعام کی لالچ میں ملے ہوئے تھے، یہ ان کو کہتے جاتے کہ میں یہ پورا رستہ دیکھ آیا ہوں، اپنے آپ کو مت تھکاؤ، چلو واپس، اس رستے میں کوئی نہیں ہے۔ سارے لوگ واپس ہو گئے، ان کا یہ فائدہ ہو گیا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی ہمارا آج کا 8واں موضوع ہے اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لاتے ہیں، قبا میں قیام کرتے ہیں کچھ دن تک، مسجد قبا کی تعمیر کرتے ہیں۔ مدینے کے لوگ روز صبح صبح، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے ہیں اور کسی بھی لمحے وہ مدینہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو قبا ہے یہ مکہ کے راستے میں ہے۔ آپ لوگوں نے نقشے کے اندر دیکھا بھی کہ مدینہ میں انٹر ہونا چاہے تو پہلے قبا آتا ہے مکہ کے راستے میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر، پیدل سفر کے راستے میں اب لوگ صبح صبح جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے، جو مسلمان اوس حضرت کے اسلام قبول کر چکے تھے، اور کئی غیر مسلم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے شوق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے شوق میں جہاں وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے۔ اب کیا ہوتا، جب پورا دن انتظار کرتے رہتے، دھوپ کی شدت ان کو ستاتی تو واپس پلٹ جاتے۔ ایک دن وہ واپس پلٹے تو ایک یہودی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے دیکھا۔
مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ اے اہل یثرب، وہ رہا تمہارا ساتھی جو آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ شوق اور رغبت کے ساتھ دوبارہ اسی راستے کا رخ کرتے ہیں، قبا کی طرف جاتے ہیں. بعض سیرت نگاروں نے ان کی تعداد 500 لکھی، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی. بہرحال سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں. تاریخ کے اندر مدینہ میں کبھی کسی نے کسی کا ایسا استقبال نہیں دیکھا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبا میں پہنچتے ہیں، وہاں پر کچھ دن تک قیام کرتے ہیں. سیرت نگاروں کے یہاں اختلاف ہے، 24 دن ہے، 6 دن ہے، 5 دن ہے، مختلف اقوال ہیں. کچھ دن تک وہاں پر قیام کرتے ہیں اور سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر مسجد کی تعمیر کرتے ہیں جو کہ مسجد قبا کہلاتی ہے. پھر مسجد قبا سے چند دن کے بعد نکل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ننیال کا جو آپ کا قبیلہ تھا بنو نجار، حضرت آمینہ جو آپ کی والدہ تھی، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا. بنو نجار میں اپنے ماموں اور ننیال کے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبا سے نکل کر مدینہ کی طرف آتے ہیں. اب رستے میں تھے، قبا سے نکل چکے تھے، مدینہ سے پہلے جمعے کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو آپ کو سکرین دکھائی دے رہی ہے کہ بنو سالم بن عوف، وہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا، ان کی آبادی میں تھے. جمعے کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی، جہاں پر آج مسجد جمعہ کے نام سے ایک جامع مسجد معروف ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 100 لوگوں کی معیت میں وہاں پر جمعے کی نماز ادا کی. آج کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ 9واں موضوع کیا ہے؟ مدینہ منورہ آمد اور مسجد نبوی کی تعمیر. اور چونکہ 2 موضوعات باقی ہیں تو یہاں پر ایک اور کوئز لیتے ہیں. آپ نے پولنگ ویڈیو میں جواب دینا ہے. جو لوگ فیس بک یا یوٹیوب پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں وہ کمنٹس کے اندر جواب دے سکتے ہیں. آج کا دوسرا پول ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے تو سب سے پہلے کہاں تشریف لے گئے؟ پہلی آپشن ہے غار ہیرا، دوسری آپشن ہے غار ثور، اور تیسری آپشن ہے بحر احمر کی طرف. تو بتائیے درست جواب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پولنگ ویڈیو دکھائی دے رہی ہے. آپ لوگوں کی طرف سے درست جوابات بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. پول ختم ہو گیا. میں معذرت چاہتا ہوں، یقیناً یہ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے یہ ختم ہو چکا ہے. تو چلے میں دوبارہ ری پولنگ میں نے کی، دوبارہ سے درست جواب کو سلیکٹ کیجئے. بارک اللہ فیکم. 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس، بلکہ 40 سیکنڈ کا ٹائم کرتے ہیں. پول نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ میں سے 400 لوگوں کی طرف سے درست جواب ہمیں موصول ہو چکا ہے. ماشاءاللہ 400 لوگوں کی طرف سے درست جواب ہمیں موصول ہو چکا ہے. 450 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہو چکا ہے ماشاءاللہ. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو 80-90 ایسے بھی ہماری بھائی بہنیں ہیں جن کی طرف سے غلط جواب موصول ہوئے ہیں. درست جواب کا انتخاب کیجئے. مکہ مکرمہ سے نکل کر سب سے پہلے کہاں گئے ہجرت کے وقت؟ غار ہیرا میں گئے، غار ثور میں گئے، یا پھر بحر احمر کی جانب گئے؟ بارک اللہ فیکم. یہاں پر 1 منٹ کا ٹائم ہو چکا. میں پولنگ کو روک کر آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کرتا ہوں. میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ایزی ہے، لیکن دیکھیں ایزی ہونے کے باوجود ہمیں پورے 100 جوابات غلط موصول ہوئے. لیکن دوسری طرف ماشاءاللہ 476 جوابات ہمیں درست موصول ہوئے. میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ پچھلے پول میں درست جواب دینے والوں کی تعداد 473 تھی، 473. اس میں ان کی درست جواب دینے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 476. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا، احسن اللہ علیکم. تو اب بڑھتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ موضوع ہے مدینہ منورہ آمد اور مسجد نبوی کی تعمیر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز کو وہاں پر بنی سالم کہ جو آبادی تھی وہاں پر ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف بڑھتے ہیں. کئی ایک صحابہ نے مدینہ منورہ کے اندر جو انصار تھے انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف چلیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی قصوہ کے بارے میں فرمایا کہ اترکوہا، اس کو چھوڑ دو، فانہا مأمورہ، کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اس نے کہاں پر رکنا ہے. بنی نجار کا محلہ ہے، یہ اونٹنی وہاں پر رکتی ہے. قریب ترین حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، ان کا گھر تھا. انہوں نے دعوت دی
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر ان کے ساتھ ان کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں جس جگہ پر یہ اونٹنی رکی تھی آج موجودہ مسجد نبوی. اور آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں اور آگے چل کر اس کا ذکر بھی آئے گا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت ہجرت کے وقت جو مدینہ شہر تھا یہ پورا کا پورا مدینہ شہر آج مسجد نبوی ہے. یعنی ماشاءاللہ مسجد نبوی کی جو مختلف زمانوں کے اندر توسیع ہوئی تو اس وقت کا مدینہ یثرب کا جو شہر تھا بعد میں اسے مدینہ منورہ کہا گیا جیسے کہ اس کا ذکر آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ آج کی مسجد نبوی ہے بما اس کے صحن. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ بتلایا گیا 2 یتیم بچے سہل اور سہیل ان کی جگہ ہے. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہبہ کرنی چاہی لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا اور اس کی قیمت ادا کی. یہ مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا کام تھا اور وہ کیا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر. اللہ اکبر. سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر. ایک تعمیر اس کی اس موقع پر کی گئی, دوسری تعمیر جنگ خیبر کے بعد جب اسلام قوت میں آ چکا تھا. انشاءاللہ جو آنے والی دنوں کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بعد 7 ہجری میں مسجد نبوی کی دوبارہ سے ایک مرتبہ تعمیر کی گئی, اس کو مزید وسیع کیا گیا اور مضبوط کر کے بنایا گیا. آج کا ہمارا 10واں موضوع ہے مدنی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس عظیم ہجرت سے مدنی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. مدینہ منورہ دین اسلام کی سب سے پہلی اسلامک اسٹیٹ اسلامی ریاست کہلاتی ہے جس کی بنیاد توحید پر ہے, اطاعت پر ہے اور یہ امارت امن و امان پر قائم ہے. مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو تبدیل فرمایا اور فرمایا یثرب مت کہو بلکہ یثرب فساد یا ملامت کے معنی میں ہے. منع فرما دیا یثرب کہنے سے تو اس کا نام بدل کر کیا رکھا؟ مدینہ رکھا, جو بعد میں کیا کہلایا؟ مدینہ منورہ. احادیث یا سیرت کی کتابوں میں مدینہ کے مزید نام بھی آئے ہیں. طابہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فإنها طابہ, یہ تو مدینہ طیبہ ہے. طابہ ہے یہ تو پاک ہے. طیبہ مبارکہ مشرفہ یا مشرفہ مطلب جس کو شرف عطا کیا جائے, جس کو عزت عطا کی جائے. دار الایمان ہے. دار الہجرہ بھی کہا گیا. دار الہجرہ کیونکہ ہجرت کا گھر تھا, جو بھی ہجرت کرتا وہ مدینہ کے اندر آتا وغیرہ اس میں شامل ہے. گویا کہ یہ سب کے سب اس عظیم ریاست کے امن و امان اور روشن مستقبل کی ضمانت دے رہے تھے. بارک اللہ فیکم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, بلکہ دعا کی کہ اللہم ان ابراہیم حرم مکہ, اے اللہ تیرے نبی اور رسول تیرے بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ کو حرم والا قرار دیا تھا. فإنی حرمت ما بین لابتیہا, اے اللہ میں ان 2 پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو مدینہ کی اس وقت جتنی آبادی تھی, اللہ میں ان کو حرم والا حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں. تو مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح حرمت والا شہر قرار دے دیا گیا جیسے کہ مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر قرار دیا جاتا ہے. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف عطا کیا انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ مدینہ منورہ انٹری سے پہلے بدایت حدود الحرم لکھا آتا ہے. حرم کی حدود شروع ہو چکی ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اندر حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے. مکہ شہر کے اندر بھی مدینہ شہر کے اندر بھی یہ جگہ ہے موجودہ. یہاں پر آپ کو خوبصورت کلر کی آپ کہہ لیجئے کہ کچھ ستون بنے ہوئے دکھائی دیں گے اور ان پر کیا لکھا ہوگا؟ بدایت حدود الحرم, حرم کی حدود شروع ہو چکی ہے. تو یہ مدنی زندگی کا آغاز انہی لمحات کے ساتھ ہو چکتا ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کے اس لیکچر میں الحمدللہ ہم نے اپنے 10 موضوعات کو بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کیا الحمدللہ. جی, حرمت والے سے کیا مراد ہے؟ حرمت سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر قتل و قتال نہیں کیا جائے گا, لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا, درختوں کو نہیں اکھاڑا جائے گا, شکار نہیں کیا جائے گا. یہ حرمت والی جگہ ہے. مکہ مکرمہ کے گری ہوئی چیز ہو اس کو نہیں اٹھایا جائے گا. تو جیسے مکہ مکرمہ حرمت والا ہے اسی طرح مدینہ منورہ بھی حرمت والا ہے. تو یہ مطلب ہے حرم یا حرمہ, حرمت والا قرار دینا. بارک اللہ فیکم.
اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 10 موضوعات کو مکمل کیا. ہم ان کی دہرائی کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کا نقطہ تعلیم. آپ کے علم میں ہے ہر سبق کے آخر میں 10 موضوعات کو مکمل کرنے کے بعد ہم نقطہ تعلیم کی طرف آتے ہیں. تو چلیے دیکھیے آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسرا بن ہرمز کے کنگن. کسرا فارس کا بادشاہ، فارس کا حکمران، فرس کا حکمران کسرا فخر و تکبر کے اندر ڈوبا ہوا. یہ وہی ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ مدنی دور میں، آنے والے دنوں کے اندر اس کا ذکر آ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دوبارہ نہیں بیان کرتا. جب حضرت سراقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے، اب جب وہاں پر پہنچے تو کیا ہوا؟ حضرت سراقہ کو پتا چل گیا کہ یہ تو بالکل حق پر ہے. فرمائے اللہ کے رسول آپ حق پر ہیں، آپ ضرور غالب آئیں گے. مجھے امان لکھ کر دیجئے کہ جس دن آپ غالب آئیں گے اس دن مجھے آپ کچھ نہیں کہیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امان لکھ کر دے دی. حضرت سراقہ ہے وہی رابغ نامی جگہ ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ سے فرماتے ہیں، یہ سیرت کی کئی کتابوں میں، یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. فرمایا یا سراقہ، اے سراقہ، کیف بکا اذا لبست سواری کسرا. اے سراقہ وہ دن تیری زندگی میں کیسا دن ہوگا جس دن تو کسرا کے کنگن پہنے گا. اللہ اکبر. یہ جو کسرا تھا فرس کا حکمران، اس کے کنگن اور اس کا تاج یہ بڑا معروف تھا پوری دنیا کے اندر کہ اس کا تو اس کے حکمران کا تاج اتنے اتنے دینار اور اشرفیوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. حضرت سراقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسرا ابن ہرمز، اے اللہ کے رسول جو ہرمز کا بیٹا کسرا ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں، فرس کا حکمران، کیا میں اس کے کنگن پہنوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے سراقہ تو اس کے کنگن پہنے گا. اور یہ حدیث مبارکہ نبوت کے دلائل میں سے ہے، یہ معجزات میں سے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی گزری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. سراقہ بن مالک کو اس حدیث پر یقین ہے اور فتح مکہ کے موقع پر ایمان بھی قبول کر چکے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا کہ سراقہ بن مالک کے کنگن، اس کا مال و دولت مدینہ میں پہنچے گا، مال غنیمت میں مسلمانوں کو حاصل ہوگا. اللہ اکبر. پھر حضرت عمر بن خطاب، کنگن سے کیا مراد ہے؟ جو ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے، مراد جو بھی وہ جواہرات پہنتے تھے، اے سراقہ تو ان کا مالک بنے گا. اب دیکھیں ایک دن وہ آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی سراقہ انتظار کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، فرس کو فتح کیا جاتا ہے، اس کا تخت گر جاتا ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے. مال غنیمت جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے، مسجد نبوی کے اندر ڈیر ہوا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشن گوئی یاد ہے. سراقہ کو بلایا، کہا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ تشریف لاتے ہیں. کسرا کے کنگن اور اس کا تاج حضرت سراقہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. مسجد نبوی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے کہ جس چیز کا آپ ذرا اندازہ لگائیے. شیخ عبد المالک مجاہد صاحب جو تشریف لائے تھے انہوں نے بھی اس قصے کو بیان کیا عظمت اور ہمت کی بلندی میں. اب دیکھیں سراقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہہ لیجئے کہ سراقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ سکتا تھا، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ تو اکیلے اپنی جان کو بچاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، اور آپ مجھے یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں کسرا کے کنگن پہنوں گا، اس کا مال میرے پاس آئے گا. اللہ اکبر. یہ عزم و ہمت کی بلندی ہے، یہ اسلام کی قوت ہے. واللہ غالب امری، اللہ رب العزت اپنے معاملے کو غالب کرنے والا ہے. تو یہ دن بھی آتا ہے کہ جو کسرا کا فرس کا مال غنیمت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مسجد نبوی کے اندر ڈیر ہوتا ہے.
ان کے یہ کنگن، ان کا تاج، یہ حضرت سراقہ بن مالک کو دیا جاتا ہے. بعض سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بھی ہے کہ آپ کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگوائے جاتے ہیں اور ہر طرف مدینہ منورہ کی فضائیں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اس صداقت ہو جاتی ہے، اس پیشن گوئی کی صداقت ہو جاتی ہے. آج کا ہمارا یہ نقطہ تعلیم تھا. جی تو چلیے آج کا سبق دہرائیے. اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نے 10 موضوعات کو مکمل کیا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر کورس کا 7واں دن ہے. سبق نمبر 7 سے ہم آپ کے ساتھ مخاطب تھے. 10 واقعات. سب سے پہلا واقعہ اسراء اور معراج کا. دوسرا واقعہ ہجرت مدینہ کا آغاز اور ابتدائی مہاجرین. تیسرا واقعہ مشرکین مکہ کی حالت تشویش، قریش کا اجتماع، مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق. پانچواں موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور رفیق سفر کا انتخاب کرتے ہیں. پانچواں موضوع تھا سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی. چھٹا موضوع ہے قریش کا پیچھا اور انعام مقرر. ساتواں موضوع ہے سفر میں کچھ واقعات و معجزات. آٹھواں موضوع ہے اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچتے ہیں، کچھ دن قیام کرتے ہیں، مسجد قبا کی تعمیر کرتے ہیں، پھر وہاں سے بنی نجار کے لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آتے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں، مدنی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. یثرب کے نام کو تبدیل کر کے مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے. انشاءاللہ کل کے سبق نمبر 8 میں دوبارہ ہم 10 موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ذرا چیٹ کے اندر مجھے بتائیں کل کے موضوع ہمارے کون کون سے ہوں گے، موضوع نمبر کتنا سے لے کر کل ہمارا کتنا نمبر تک موضوع ہوگا. بارک اللہ فیکم. بالکل درست جواب آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 20 جوابات درست آئے. کل ہم انشاءاللہ 61 سے لے کر 70 تک اپنے موضوعات کو مکمل کریں گے. جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ روم کے اندر ماشاءاللہ 200-300 لوگوں کی جگہ خالی ہے. اگر آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تو یہ جگہ فل ہو سکتی ہے. اگر آپ کی وجہ سے اللہ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا کر دی، یہ آپ کے لیے اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ جو سب سے مہنگی سواری تھی اس دور میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے عزیز و اقربا دوسرے لوگ بھی اس اجر و ثواب میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں؟ ہم اللہ رب العزت سے اس کی توفیق کا، اعانت کا، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا سوال کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. ابرار بھائی جو ہمارے ہوسٹ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی اعلان ہے ضروری تو آپ کر دیجئے، ورنہ ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. نہیں ایسا کوئی اعلان نہیں ہے، آپ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں، ٹائم جی ایکسیڈ ہو بارک چکا ہے. اللہ فیکم اکرمکم اللہ. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ